کبھی سوچا ہے کہ ایک تحریک، ایک موومنٹ بالکل نچلی سطح سے کیسے بنائی جاتی ہے؟ مطلب صرف اس کی امید نہیں کی جاتی، بلکہ اسے ایک مشین کی طرح باقاعدہ ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی بلو پرنٹ کا تجزیہ کر رہے ہیں جو ٹھیک یہی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ کیس سٹڈی ہے کہ کس طرح ایک نظریے کو ایک قابل عمل اور قابل نقل نظام میں بدلا جاتا ہے۔ اور اس ماڈل کا جو ہدف ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، لاکھوں نئے ماننے والے اور ہزاروں نئی کمیونٹیز۔ یہ صرف ایک خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈیزائن کیے گئے منصوبے کا مطلوبہ نتیجہ ہے جو اس پورے سسٹم کے عزائم کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی تیز رفتار خودکار ترقی حاصل کرنے کے لیے ایک عوامی تحریک کو آخر ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے؟ ہم اسے ایک مذہبی مشن کے طور پر نہیں، بلکہ ایک اسٹریٹجک ڈیزائن کے مسئلے کے طور پر دیکھیں گے۔ اور یہ ہے وہ بلو پرنٹ جس کا ہم آج جائزہ لے رہے ہیں۔ اسے ون فیلڈ ون گول ماڈل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی تحریک بنانے کا ایک منظم طریقہ ہے جو خود بخود پھیلتی ہے۔ اس کے مرکز میں ایک ایسا نظام ہے جو خود کو نقل کرنے والی کمیونٹیز کی تحریکوں کی بنیاد رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کوئی بے ترتیب ترقی نہیں ہے، بلکہ ایک سوچا سمجھا انجینئرڈ طریقہ کار ہے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ یہ پورا ماڈل کوئی جدید ایجاد نہیں ہے، بلکہ ایک 2000 سال پرانی تحریر یعنی بائبل کی کتاب اعمال کے اندر موجود پیٹرنز کی ریورس انجینئرنگ پر مبنی ہے۔ اس ماڈل کے ڈیزائنرز نے اس قدیم متن سے جو کلیدی ڈیٹا پوائنٹس نکالے ہیں انہیں وہ پروگریس رپورٹس کہتے ہیں۔ یہ اعمال کی کتاب میں موجود ایسے خلاصے ہیں جو پیغام کے پھیلاؤ اور ماننے والی کمیونٹیز کی نشوونما کو ٹریک کرتے ہیں۔ یہاں کچھ مثالیں ہیں کہ یہ رپورٹس کیسی دکھتی ہیں۔ اعمال 6:7 کہتا ہے یروشلم میں شاگردوں کی تعداد تیزی سے بڑھی۔ پھر اعمال 16:5 میں ہے کلیسیاں تعداد میں روز بروز بڑھتی گئیں۔ یہ صرف بیانات نہیں ہیں، یہ اس قدیم تحریک کے لیے ایک طرح سے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز یعنی کارکردگی کے اشاریے تھے۔ اس ماڈل کو سمجھنے کے لیے ایک اہم اصطلاح ایکلیزیا ہے۔ یہ اصل یونانی لفظ ہے جو لوگوں کے اجتماع کو بیان کرتا ہے۔ یہ ایک غیر جانبدار اصطلاح ہے جس کا مطلب اسمبلی ہے، نہ کہ کوئی مذہبی عمارت۔ اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایکلیزیا کا مطلب ہے لوگوں کا ایک متحرک اجتماع، جبکہ چرچ کا جدید تصور اکثر ایک عمارت یا ادارے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ماڈل مکمل طور پر لوگوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جگہوں پر نہیں۔ اچھا، تو یہ سب کام کیسے کرتا ہے؟ آئیے اب اس ماڈل کے عملی انجن کی طرف بڑھتے ہیں جو اس پوری تحریک کو چلاتا ہے۔ یہ 6 بنیادی سرگرمیوں کے ایک سائیکل پر مشتمل ہے۔ ماڈل کے مطابق یہ لچکدار اصول ہیں، کوئی سخت قوانین نہیں۔ انہیں رسولی سرگرمیاں کہا جاتا ہے، رسولی طریقے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کرنا ہے تو طے ہے، لیکن کیسے کرنا ہے یہ حالات کے مطابق بدل سکتا ہے۔ جیسے خوشخبری پھیلانے کا اصول تو ایک ہی ہے، لیکن اس سے ڈیجیٹل میڈیا سے کیا جائے یا ذاتی گفتگو سے، یہ طریقہ بدل سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ 6 سرگرمیاں۔ پہلا، دعا کرنا اور جانا۔ دوسرا، خوشخبری پھیلانا۔ تیسرا، ایمان لانا اور بپتسمہ دینا۔ چوتھا، گروپس میں شاگرد بنانا۔ پانچواں، ایکلیشیا کے طور پر جمع ہونا۔ اور چھٹا، لیڈرز اور ایکلیشیا کو بڑھانا یعنی ان کی تعداد میں اضافہ کرنا۔ ایک مکمل سائیکل ہے جو ایک فرد کو تحریک میں شامل کرنے سے لے کر اسے ایک ضرب دینے والا لیڈر بنانے تک کا پورا سفر ہے۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ اصل ضرب یعنی تیز رفتار ترقی چوتھی، پانچویں اور چھٹی سرگرمی میں شامل ہے۔ ماڈل کی ہدایت یہ ہے کہ زیادہ تر وقت اور توانائی سائیکل کے اسی دوسرے نصف حصے پر خرچ کی جائے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ترقی کو انجینئر کیا جاتا ہے۔ اور اس نظام کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کو بااختیار بنا کر کام کرتا ہے، نہ کہ کسی بہترین پروگرام پر انحصار کر کے۔ اس کا انحصار طریقوں سے زیادہ لوگوں پر ہے۔ اب ہم ان مخصوص عملی ٹولز کی طرف آتے ہیں جو اتنے سادہ بنائے گئے ہیں کہ کوئی بھی انہیں استعمال کر سکے اور آسانی سے ان کی نقل تیار کر سکے۔ اس ٹول کٹ کا ایک بنیادی حصہ ہے یہ 3 حصوں کا پیٹرن۔ ہر میٹنگ کے 3 حصے ہوتے ہیں: پیچھے دیکھنا یعنی آپس میں رابطہ اور احتساب، اوپر دیکھنا یعنی سیکھنا، اور آگے دیکھنا یعنی عمل کرنا۔ اس ڈیزائن کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہر میٹنگ کو احتساب، سیکھنے اور عمل کے درمیان متوازن رکھتا ہے، جیسے ہر اجتماع نتیجہ خیز بنتا ہے۔ اور نئے لیڈرز تیار کرنے کے لیے یہ MAWL فریم ورک استعمال ہوتا ہے۔ ماڈل یعنی خود کر کے دکھانا، اسسٹ یعنی نئے لوگوں کی مدد کرنا، واچ یعنی ان کی نگرانی کرنا، اور لانچ یعنی انہیں دوسروں کو سکھانے کے لیے بھیجنا۔ یہ بالکل ٹرین دی ٹرینر ماڈل جیسا ہے جو ایک نئے لیڈر کو پہلے مشاہدہ کرنے، پھر مدد کے ساتھ کام کرنے اور آخر میں خود مختار طور پر دوسروں کو سکھانے کے قابل بناتا ہے۔
یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گروپ ایک مکمل صحت مند ایکلیسیا میں کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ یہ ایک عام اجتماع سے شروع ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ پختہ ہوتا ہے، اس میں بپتسمہ یعنی عوامی وابستگی کی ایک رسم، رفاقت اور باقاعدہ مقرر کردہ لیڈر جیسی خصوصیات بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ آئیے اب اس نظام کے حتمی مقصد کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی نئے گروپس اور لیڈرز کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کرنا۔ اس تحریک کو بڑے پیمانے پر پھیلانے کی اسٹریٹجک کلید نسلی ضرب کے تصور میں ہے۔ یہ اصول بائبل کی ایک آیت 2 تیموتھیوس 2:2 پر مبنی ہے۔ یہ ماڈل اس طرح کام کرتا ہے۔ پہلی نسل یعنی پال دوسری نسل یعنی تیموتھیوس کو سکھاتی ہے، جو پھر تیسری نسل یعنی قابل اعتماد لوگوں کو سکھاتی ہے، جو آخر میں چوتھی نسل یعنی دوسرے لوگوں کو سکھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ ٹرینرز کو تربیت دینے کا ماڈل ہے۔ تو اسٹریٹجک نقطہ یہ ہے کہ مقصد صرف ایک گروپ شروع کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسے لیڈرز تیار کرنا ہے جو اس عمل کو خود دہرا سکیں اور مزید گروپس شروع کر سکیں۔ نظام کا اصل پروڈکٹ ایک لیڈر ہے، نہ کہ صرف ایک ماننے والا۔ آخر میں اگر ہم اس پورے ماڈل کو سمیٹیں تو اس کے بنیادی ڈیزائن اصول یہ ہیں: سادگی یعنی ٹولز اتنے آسان ہو کہ آسانی سے نقل کیے جا سکیں، تولیدی صلاحیت یعنی طریقے ماہرین کے بغیر کام کریں، با اختیاری یعنی عام لوگوں پر انحصار، اور ارادیت یعنی ترقی ایک واضح سوچے سمجھے عمل کے ذریعے ہو۔ اور یہ ہمیں ایک بڑے اور بہت دلچسپ سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، آخر وہ کیا چیز ہے جو ایک سادہ سے بلیو پرنٹ کو وائرل کر دیتی ہے؟ چاہے وہ ایک سماجی تحریک ہو، ایک کاروباری آئیڈیا ہو یا انٹرنیٹ کا کوئی میم، وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جو ایک آئیڈیا کو خود بخود پھیلنے کے قابل بناتے ہیں؟